تو اے مرغے حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا، تو راز کن پکانے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمان ہو جا۔ مذہب زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، مذہب زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، تو راز کن پکانے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمان ہو جا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ مہمان خصوصی استاد گرامی قدر، آج کی اس اہم علمی و محاضرتی نشست میں ہمارے درمیان بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فعال فاضل جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے استاد تفسیر و حدیث مولانا الیاس بھٹکلی ندوی دعوت جمہور تشریف فرما ہیں۔ مولانا دعوت برکاتہ ایک فیض رساں استاد، ماہر تعلیم، تاریخ و جغرافیہ کی وادی کے محقق و مدبر، دلوں کی دنیا میں محبت ایمان و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معجزن کرنے والے سحر انگیز داعی ہیں۔ مولانا کی دعوتی، اصلاحی اور تربیتی قدیم و جدید مکتب فکر کی تعلیمی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا علی پبلک اسکول نامی ادارے کی روح رواں بھی ہیں، جس کی شاخیں پورے وارڈ میں پھیل رہی ہیں، جو تعلیمی میدان کا ایک منفرد اور ممتاز کارنامہ ہے۔ اسی طرح آپ مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی اکیڈمی کے بانی بھی ہیں۔ مولانا کا شعرا بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لانے والی اور شہر کے ہنگاموں کی خوبصورت طبیعتوں کو وسعت صحرا سے ہمدرا کرنے والی گراں بہار علمی، ادبی، دعوتی کتب کے حوالے سے ایک عظیم مصنف کی حیثیت سے بھی ہیں، جس میں بین الاقوامی جغرافیہ، اسلامی جغرافیہ، تاریخ ہند، دعاؤں کی معجزانہ اثرات، مجالس نبوی وغیرہ آپ کی شاہکار تصاریف میں شامل ہیں۔ مولانا کی اپنے مادر علمی آمد پر ہم موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم مولانا سے ملتمس ہیں کہ مولانا اپنی قیمتی فرمودات سے ہم طلباء کو مستفید فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ورجاله وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون صدق الله العظيم. اساتذہ کرام، ذمہ داران الاصلاح اور عزیز طلباء، ذمہ داران الاصلاح نے آپ کی گفتگو کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے نئی تعلیم یافتہ نسل میں اسلام پر اعتماد کی بحالی۔ اعتماد اور اسلام پر اعتماد، نئی نسل میں اسلام پر اعتماد اور نئی تعلیم یافتہ نسل میں ایمان پر اسلام پر اعتماد اور اس کی بحالی ایک عنوان ہے، اس کی مختلف اجزاء۔ مسابقات ہوتے ہیں مضامین کے اور مقالات کے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت امت کے مسائل میں سے کون سا اہم ترین مسئلہ ہے، خالی اس پر بھی اگر مسابقہ ہو جائے، میں سمجھتا ہوں امت کے مسائل کا بڑی حد تک حل سامنے آئے۔ ہمیں چوائس کرنا ہے کہ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ جب مسئلہ معلوم ہو جائے گا، اس کا سولوشن بھی سامنے آئے گا، اس پر سجیشن بھی سامنے آئے گا۔ مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوگا، اندھیرے میں مدد کرتے رہ جائیں گے۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت اپنے اہم ترین مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھ رہی، جو اس کا اصل پرابلم ہے اور جو اس کا ریزن ہے، جو اس کا سولوشن ہے، اس پر کیا سجیشن ہے، اس بات کی بات ہے۔ انسیڈنس کیا ہے، واقعہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے امت اس حالت میں پہنچی ہے۔ امت دعوت کا یہ حال ہو گیا ہے، اس کو اصل معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت امت میں بہت سارے مسائل، ہر دن مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ اذان کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، اسکولوں میں غیر اسلامی نصاب کو داخل کرنے کا مسئلہ، مدارس کے وجود کا مسئلہ، صحیح مسائل ہے۔ ملازمتوں کا مسئلہ، فسادات کا مسئلہ، ہمارے آثار اسلامیہ کی بقا کا مسئلہ، اسے مسائل ملے گا۔ طلاق کا مسئلہ، دین پر باقی رہنے کا مسئلہ، جو حکومتوں کی طرف سے رکاوٹیں ہیں، دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے مسائل، یہ بھی ایک مسئلہ۔ یہ سب مسائل اپنی جگہ، یہ سب واقعات اپنی جگہ۔ ان سب واقعات کا سائڈ ایفیکٹ جو پڑے گا وہ دنیا پر پڑے گا، دین پر تھوڑا سا پڑے گا، لیکن جو اصل مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کوئی واسطہ، کوئی مسئلہ، اس مسئلے کا ہم حوالہ اپنے دشمنوں سے نہیں دے سکتے، ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ باقی سب مسائل ان کے پیدا کرتا ہے، سامنے والوں کے پیدا کرتا ہے۔ ان مسائل کو دشمنوں نے کریٹ کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ کسی دشمن سے کریٹ کیا ہوا مسئلہ نہیں ہے، اور اس مسئلے کا تعلق پوری ہماری اسلامی زندگی سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اذان نہیں دیں گے، نماز پر پابندی نہیں ہے، مسجد میں آنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، حجاب پہننے نہیں دیں گے، زنا پر آمادہ تو نہیں کریں گے، مجبور تو نہیں کریں گے۔ دین کا چھوٹا سا جز چھوٹ جائے گا، کبھی مستحب چھوٹ جائے گا، مان لیجیے کبھی واجب چھوٹ جائے گا، لیکن یہ مسئلہ جو اس وقت ہے، اسلام پر اعتماد کی روز بروز کمی، اس کا تعلق ہماری پوری اسلامی شرعی بنیادی اساسی اور دینی زندگی سے ہے، اور اس کا پورا اثر ہمارے آخرت پر پڑنے والا ہے، اور اس کا پورا اثر آخرت تباہ کرنے والی ہے۔ اس کے لیے یہ مسائل اس سے آخرت تباہ ہونے والی نہیں،
ثواب کم ملے گا، تھوڑی سی تکلیف ہو سکتی ہے دنیا میں، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور انسانی تاریخ میں اس طرح کا نازک ترین مرحلہ کبھی نہیں آیا۔ اب یقین کیجیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے، تفصیل سے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، جنرل تاریخ پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اب تک کی تاتاریوں کی تاریخ پڑھیے، صلیبیوں کی تاریخ پڑھیے، بغداد کی تاریخ پڑھیے، ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، اسپین کی تاریخ پڑھیے، دمشق کی تاریخ پڑھیے، عہد اموی کی تاریخ پڑھیے، عہد عباسی کی تاریخ پڑھیے، عہد عثمانی کی تاریخ پڑھیے، خلفائے راشدین کی تاریخ پڑھیے، جنگ صفین کی تاریخ پڑھیے، جنگ جمل کی تاریخ پڑھیے۔ وہ جزوی مسائل تھے، وہ ہمارے ذات سے تعلق رکھتے تھے، مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ مسئلہ اس سے ہم اس وقت گوچار ہیں۔ اور کمال کی بات ہے، طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہمیں جس ہم نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ گزرے گناہ بدتر از گناہ جیسے کہا جاتا ہے نا، عدم احساس گناہ بدتر از گناہ۔ اگر احساس ہوتا تو میں اس پر متوجہ ہوتا۔ مجھے معاف فرمائیں، آج ہماری کانفرنسیں ہو رہی ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، سمپوزیم ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، علی گڑھ کے مسئلے پر، حجاب کے مسئلے پر، اذان کے مسئلے پر، بابری مسجد پر، طلاق کے مسئلے پر، مدارس کے خلاف حکومت کی سازشوں کے مسئلے پر، ہر موضوع پر مقالات لکھے جا رہے ہیں، مضامین لکھے جا رہے ہیں، برآں نکالے جا رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ لیکن ان سب مسائل کی جو مسائل ہیں جس سے ہمارا وجود باقی نہیں رہتا، ایمانی وجود، اسلامی وجود، ربانی وجود، آسمانی وجود، شرعی وجود، حقیقی وجود، اس پر کہیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کام نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو، معاف کیجیے، ہمارے علماء کو اور دین سے تعلق رکھنے والے قائدین کو بھی اس کی سنجیدگی کا احساس نہیں ہے۔ دیکھیے آج امت میں کیا حال ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت کا کہ صبح کو انسان مسلمان رہے گا، شام کو کافر رہے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، مسلمان ہو مسلم کافر، یوسی مسلمان ہو اسپیرو کافر۔ ہمیں حیرت ہوتی تھی مسلمان کئی گزری حالت میں بھی ہو سب کچھ سودا کر سکتا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات تو اللہ کے رسول کی سچ ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اصدق من اللہ قیلا واصدق من اللہ حدیثا، بات غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ اس وقت جتنا اس حدیث کو سمجھنا آسان ہے، اس حدیث کی جو ہے کیا کہتے ہیں چیزیں جو اس کا سائڈ ایفیکٹ اور اس کا نتیجہ اس وقت جتنا سامنے آ رہا ہے 1400 سال کی پوری تاریخ میں کبھی سامنے نہیں آیا، کبھی سامنے نہیں آیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو پڑھنا چاہیے، حکیم الامت تھے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے اندر اتنے ذہین ترین اور حکمتوں سے واقف اور شریعت کے اسرار سے واقف ہندوستان میں، دنیا میں بہت کم لوگ دو چار پیدا ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست، بصارت، بصیرت، ذہانت لگنا کا فرمایا۔ ادھر ایک دارالعلوم دیوبند میں 2-2.5 سال پہلے ایک پروگرام تھا، نئی نسل میں اتحاد اور اتحاد کے موضوع پر بلایا گیا، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات۔ وہاں صدیق ہال میں ایک پروگرام رکھا گیا اور طلبا کو بلایا گیا، اعلان ہوا تو وہاں جلسہ ہوا۔ آئے موقع پر وہ ہال سے جلسہ باہر منتقل کر دیا گیا، گراؤنڈ کے اندر، میدان کے اندر۔ اس میں طلبا آئے تھے
ایک خاص پس منظر کے ساتھ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے دارالعلوم میں پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد سے طلباء سے مخاطب ہونے کا موقع ملا. اپنے نزدیک میں ملتا گھر ہے وہاں علم بھی ہے, 4 دفعہ بتاتے ہیں, ایک دفعہ بس آنا پڑتا, وہاں کا موقع نہیں ملتا. اتفاق سے وہ اس جمعیت کی طرف سے اس کا انتظام ہوا تھا, جب علماء کی طرف سے, اور اس کی صدارت کر رہے تھے وقت دارالعلوم کے شیخ الحدیث مولانا خضر شاہ صاحب. جلسہ ہو رہا تھا دارالعلوم کی سرزمین پر, زیر انتظام اور زیر اہتمام چل رہا تھا جبیل العلماء, اور اس کے مقرر اور محاضر تھے ایک ندوی. پہلی دفعہ انہوں نے کہا دارالعلوم کی زمین, وقت کی صدارت اور زمین کا انتظام اور ندوی کی طرف سے اس کا خطاب اور محاضرہ کرنے کا لطیفہ ہوا. تو میں نے کہا کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے طلباء بھی دارالعلوم کی اہمیت سے اور اس کے مقام پر مرتبے سے واقف ہیں. اس سے ہمارے ندوے کے طلباء بھی واقف نہیں. ندوہ کیا ہے؟ عام رسوم کی طرف سے سمجھا جاتا ہے. 2 الگ چیزیں یاد رکھیے. دارالعلوم الگ ہے, ندوہ الگ ہے. ناظم ندوۃ العلماء ہوتا ہے اور محترم دارالعلوم ندوۃ العلماء ہوتا ہے. دارالعلوم تحریک ندوہ کا ایک حصہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ بھی اس مدرسوں کی طرح مدرسہ بڑے مدارس میں نہیں ہیں. ہندوستان میں تحقیق کا حصہ کوئی مدرسہ نہیں ہے. مدرسے وجود میں آئے, اس سے بڑے بھی ہیں, اس سے پرانے بھی ہیں, لیکن ایک بطور تحریر وجود میں آنے والا مدرسہ کسی حادثے اور انسیڈنٹ کے ساتھ وجود میں آیا, یہ حالات ہوں گے, اس کی ضرورت کی ایسا نہیں ہے. 1000 سالہ منصوبہ بندی کے ساتھ امت کی ضرورت کو سامنے رکھ کر تحریک ندوۃ العلماء کے تحت دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا. ایک مستقل موضوع ہے, اللہ نے موقع دیا کہ تحریک ندوۃ العلماء کے جو اثرات مرتب ہوئے پوری دنیا میں اور جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اس پر بات کی جا سکتی ہے. میں نے کہا اسی طرح ہمارے دارالعلوم دیوبند کے طلباء کو دارالعلوم کی اہمیت کا اندازہ نہیں. دارالعلوم کیا ہے, دارالعلوم پس منظر کیا ہے, دارالعلوم کی خدمات کیا ہے, دارالعلوم کے بزرگان دین کون ہیں, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. لیکن مثال دی حضرت گاندھی کو بھی ہم لوگ عام بزرگوں کی طرح سمجھتے ہیں, اکابر میں شمار ہوتا ہے, مفسر ہے اور وقت کے ولی ہیں, لیکن یہ ایسے حضرت ثانی عبداللہ علیہ کی زندگی بہت شدید. میں نے کہا امت کی امراض سے, امت کی کمزوریوں سے جتنے واقف ہمارے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کم لوگ اس کا حل بیان کرتے ہیں. میں نے کہا اس پہ نتیجے کے طور پر پہلے زمانے میں لوگ سوچ سمجھ کے واقعی استحقاق کے ساتھ کیا کرتے تھے, خطابات دیتے تھے. فقیر اسلام, حکیم الامت, شیخ الہند, شیخ الاسلام, اب کیا ہے جتنے ہوتے آپ سے بات دیتے ہیں, تم شیخ الاسلام, تم فقیر اسلام, اور تم شیخ الہند, اور تم کیا ہے. اب وہ بات بھی نہیں ہے, شیخ الاسلام کی اور شیخ الہند کے اور حکیم الامت کی اتنے سستے فقیر اسلام ہو گئے. جب تک ہمارے حضرت مولانا عبداللہ علیہ اکیلے پوری دنیا میں فقیر اسلام کہلاتے تھے. اب ہر گاؤں میں فقیر اسلام پڑھ کے آیا, فارغ کے صدر میں نہیں ملی ماشاء اللہ, جیسے بلاتے ہیں فقیر اسلام اور جو ہے حکیم الاسلام. پہلے چلی آج سے 25-30 سال پہلے تھے جو خطابات دیے گئے, اس پر ہم نے کہا جس نے حکیم الامت کو حکیم الامت کا خطاب دیا وہ خود ایک حکیم الامت ہے. عملی بات نہیں ہے. وہی سننا وہی امہ باقی جو خطابات تھے جتنے بھی تھے اور اس کا استحقاق کرتے تھے. جس نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت کا خطاب دیا وہ خود ایک حکیم الامت, اس کی بھی داد دینی چاہیے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اجتماعی کتاب امت ہے, بہت ساری ان کی غلامی کا مجموعہ ہے, بہت ساری ان کی چیزیں ہیں وہ پڑھنے کی تعلق رکھتی ہیں. لوگ اس سمجھتے ہیں کہ مندر میں جا کے گھنٹی بجانے کا نام شرک ہے, کتب کے سامنے جھکنے کا نام شرک ہے. کہ یہ بھی شرک ہے, بڑا شرک ہے. لیکن ایک شرک اور کفر وہ ہے جس کو شرک اور کفر سمجھا نہیں جاتا. وہ یہ ہے کہ ذہن میں کہیں سے بھی اللہ کی ذات کے تعلق سے, آپ کی صفات کے تعلق سے, آپ کے کمالات کے تعلق سے, آپ کی قدرتوں کے تعلق سے اللہ پاک ذہن میں کہیں سے بھی ایک بات آ جائے
اللہ نے ایسا کیا ہوتا زیادہ مناسب تھا. یہ کہنے کے بجائے یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تھوڑا سا نرمی کرتے یا اس طرح کی بات ہوتی, یہ بھی شرک ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ من لم يحكم مطلب اللہ انکار نہ کرے, لیکن ذہن میں کہیں یہ بات آئے کاش یہ بات نہ ہو, اتنی سختی نہ ہو اور تھوڑی سی نرمی ہو, کاش اس کی جگہ یہ بات ہوتی. کون کہنے والا ہے؟ نبی کو بھی اختیار ہے. اللہ سے بڑھ کر حکیم کون, اللہ سے بڑھ کر بصیر کون, اللہ سے بڑھ کر خبیر کون, اللہ سے بڑھ کر علیم کون, کون بنتا ہے؟ وہ سراپا حکمت, وہ سراپا علم, اس کی ذات. تو آج کے حالات بننے جو حالات میں پیش نہیں اس پر اس کی نگاہ, جو حالات پیش آ رہے ہیں جو دلوں میں ہمارے ہیں, ہم نہیں جانتے ہمارے دل میں کیا ہے, ہم سے پہلے وہ جانتا ہے, وہ دلوں کو پیدا کرنے والا ہے, کہیں سے بھی بات آتا ہے. تو اللہ نے لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کے لیے یاد دلاتے ہیں, کیا کراتے ہیں, بابا سے وضو کا برباد شاہ بہانا ہو جائے, ہوا نکل جائے, جو بھی مل جائے, مبتلا کے ساتھ یاد کراتے ہیں, ہنسیں گے, خون نکلے گا, باتیں کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ہم نماز کے لیے ایمان یاد نہیں کراتے, یاد نہیں کراتے وہ کون سا خیال ہے, وہ کون سا فکرہ ہے, وہ کون سی باتیں ہیں ذہن میں آنے والی کون سی چیز ہے, اس کے آنے کے بعد میں آنے کے تصور سے ایمان نکل جاتا ہے. یہ یاد کرانے کی ضرورت ہے. آج سب سے بڑی وجہ جو آج کا عنوان ہے عزیز دوستو, اس طرح نئی نسل میں ایمان کی جو کمی ہو رہی ہے, اسلام پر اعتماد کی جو روز بروز کمی ہو رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز روزے کی طرح ایمان کو سمجھ لیا, ایکسپرٹ رہے نہیں. ایمان کی محنت 13 سال کرائی گئی. اگر آپ کی زندگی میں گنجائش ہوتی 23 سال کرائی جاتی, 23 اور 73 سال کی عمر ہوتی ہے تو 10 سال آخر میں احکام مسائل بیان کیے ہیں, نماز, روزہ, زکات, حج, سب بات کی چیزیں. ایمانیت پر آزمایا گیا, احکام اور مسائل پر آزمایا نہیں گیا. احکام اور مسائل جب بیان کیے گئے اور پیش کیے گئے امت میں تو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. ایمانیت کیا ہے؟ زبان سے کہہ دینے کے نام, صرف کلمہ پڑھ دینے کے نام. ایمان ایک فکرہ ہے, ایمان ایک نظریہ ہے, ایمان ایک اساس ہے جو پڑھنے کی چیز اور بولنے کی چیز نہیں, سمجھنے کی چیز, دل میں اتارنے کی چیز. آج امت نے کیا کر دیا, ایمان کو بھی روزے کی طرح سمجھ لیا, نماز کی طرح سمجھ لیا. آج کیا ہے, کیا ہو رہا, آج اسکولوں میں ہمارے بچے جا رہے ہیں اور صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر گئے, ٹیچر نے کہہ دیا اسمبلی میں آپ کو یہ جملے دہرانے ہیں, بچہ نورانی خواجہ بھی پڑھ رہا ہے, بھی کر رہا ہے, پڑھتے ہیں. باپ جو ہے اس کا عالم بھی ہے, ماں اس کی حافظہ بھی ہے, دادا اپنے وقت کے عالم بھی ہے, لیکن اصلی تعلیم پیچھے کر کے اسکول گیا اور صبح کی اسمبلی میں جب اس سے کہا گیا کہ آپ کی اسمبلی میں یہ پریئر میں یہ چیزیں پڑھی جائیں گی, آسانی سے اس نے پڑھ لی. اس میں یہ جملہ بھی تھا جیسے سنت کو ایک صاحب نے سنا اس بچے سے, یہ بچہ یہ جملہ پڑھ رہا ہے اور اس جملے کو اسمبلی میں صبح کی دعا میں دہرا رہا ہے اسکول میں. ماں سے اور باپ سے آ کے کہتا ہے کہ آپ کا بچہ یہ غلط کام کر رہا ہے. باپ کو غصہ آنا چاہیے, بھرنا چاہیے. وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں بنانا, یہ اسکول کی مجبوری ہے. شام کو میرا بچہ آتا ہے, ٹیوشن قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ صبح کو زہر کھاتا ہے, شام کو صرف دعا سیکھتا ہے. ایمان باقی رہے گا. صبح کو نماز پڑھ کے گیا, صلی مسلمن ووسط کافرا خرج کافرا, ولی پھر ٹیوشن جا رہا, پھر دوسرے دن اسکول جا رہا. وہ کافر نہیں ہو رہا اکیلا, اس کی ماں بھی کافر ہو رہی ہے, اس کو کفر نہیں سمجھ رہی, اس کا باپ بھی کافر ہو رہا ہے. پھر نماز پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہو رہا.
نماز کے بعد کوئی اور پوچھتا ہے کہتے ہیں مولانا کیا ہے، تو اس کی تعلیم کا حصہ ہے، ہم تھوڑی مانتے ہیں، ویسے مذاق سے پڑھتا ہے، مذاق سے زہر نہیں کھاتے، پاگل بھی ہوش میں آ جاتا ہے، اس کو کھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے مولانا مقبول صاحب جامعہ کے محترم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو شرابی ہوتا ہے وہ کبھی تربوز نہیں کھاتا، شراب پینے کے بعد ہمیشہ نشے میں رہتا ہے، کچھ بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا اس کو، نہیں سمجھ رہے، وہ مدہوش رہتا ہے، ماں کا نام پوچھے تو بیوی کا نام بولتا ہے، آج کی بات پوچھے تو کل کی بات بولتا ہے، کھانا بنے تو پینے کی بات کرتا ہے، مدہوش رہتا ہے، لیکن غلطی سے کوئی جا کے اس کو تربوز دینا وہ ہوش میں آ جاتا ہے، اس کو معلوم ہے شراب کے ساتھ تربوز کھائے گا تو زہر کا کام کر کے مر جائے گا، اور ہوش میں آ جاتا ہے۔ ایمان میں ایسے ہونا چاہیے، ہم بے ہوشی کی حالت میں بھی رہے، اگر کوئی کفر کی بات نہیں کرے فوراً ہمیں ہوش آتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا ہو رہا؟ اسی لیے ہم نے کہا عذر گناہ بدتر از گناہ کی طرح عدم احساس گناہ بدتر از گناہ، امت اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھ رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وہ ناکام ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی ہے، جو چوری کرتا وہ بھی ہے، لیکن وہ شخص ناکام ہے جو تہجد پڑھتا ہے، جو قرآن مجید روزانہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو نیک اور ولی سمجھتا ہے، دنیا اس کو ولی اور نیک سمجھتی ہے، لیکن وہ اللہ کے پاس ولی تو کی بات عام مسلمان نہیں ہے، دل میں اس کے آنے والے خیالات کی وجہ سے۔ پہلی صف میں تہجد میں شریک ہونے کے باوجود، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے باوجود ایک بڑی تعداد آج مسجدوں میں ایسی ہے جو ذہنوں کے اعتبار سے مرتد ہو چکی ہے، الحاد کے آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک دو واقعات نہیں، 10-20 واقعات نہیں، ہو رہا اس کے ہم چھوٹی سی مثال آپ کو دیتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بہت سارے امت کے مسائل کو فیس کر رہا ہے، کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، مختلف عدالتوں میں۔ آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے مان لیجیے، ہمارے پڑھنے کے زمانے میں عام طور پر ہم سنتے تھے جتنے مسائل مسلمان اس کا سامنا کرتے تھے، اس کا دفاع کرتے تھے، اور وکالت کے ذریعے اس کو جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ غلط جو ہے مسائل جو ہے پیش کے لیے امت کے تعلق سے، قرآن پابندی کا مسئلہ، فلاں شاہدوں کے طلاق کا مسئلہ، وہ تمام مسائل جو ہے وہ مقدمات دائر کیے جاتے تھے غیر مسلموں کی طرف سے۔ قرآن پر پابندی کی آواز سننے لگائی، چاندن چوکانے لگائے۔ شہبانو کیس میں طلاق کے مسئلے میں مسلمانوں نے آواز نہیں اٹھائی، ایک غیر مسلم جج نے جو ہے اس پر جو ہے کیا کیا کہ طلاق کے بعد حال میں زندگی بھر اس کو بتا دیتا ہوں، اس کو بتا دینا پڑے گا، نہ بتا دینا پڑے گا۔ یہ 25 سال پہلے کی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیے جتنے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، طلاق کی ثلاثہ پر پابندی کی آواز کس نے اٹھائی؟ ابھی 10-15 دن پہلے طلاق کے حسن پر پابندی کی آواز کے لیے ریڈ داخل کس نے کی؟ مسلمان۔ حجاب پر پابندی کی تاریخ کس نے کی؟ آواز تو غیر مسلم نے اٹھائی، مسلمانوں نے۔ اذان کی متعلق شکایت کرنے والوں میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، ہم بیمار ہیں، ہم بوڑھے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں، اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں، مطلب کن سے ملے۔ آج اکثر میجر اور میکسیمم مسائل امت کے خلاف اس کی شکایت ہو رہی ہے، اس کی شکایت کرنے والے مسلمان ہیں۔ اب بتائیے اسلام پر اعتماد ہے؟ یہ بہن کی طرح آدھا سمجھ رہے ہیں، یہ مندر کی طرح مسجد سمجھ رہے ہیں، یہ دوپٹے کی طرح حجاب سمجھ رہے ہیں، ایگریمنٹ کو جو ہے ختم کرنا جیسے ہوتا ہے اس کو طلاق کی طرح سمجھ رہے ہیں، شادی کی پھیرے لگانے کو نکاح سمجھ رہے ہیں۔
کیا ہے کہ اتنی سختی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم میں ان میں یہی فرق ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں بیوی کے پاس جانے میں بھی ہماری یہاں شریعت کی رہنمائی ہے. وہاں صرف جو ہے اتوار کے دن سنیچر کے دن مذہب کا تعلق ہے. ہمارے یہاں عید کے دن، شادی کے وقت، خلا کے وقت، طلاق کے وقت، تفریح کے وقت، ہر مرحلے میں ہمارے لیے گائیڈنس موجود ہے شریعت کی طرف. ہمیں ان یہی پتہ ایک ضابط حیات ہے. مذہبی امور اور غیر مذہبی امور کی ہمارے یہاں تفریقی نہیں ہے. ہمارا کام ہر مذہبی ہے اگر شریعت کی ہدایت کے مطابق کیا جائے. اگر دین کا کام بھی اللہ کی مرضی کے لیے نہ ہو تو وہ دین کا کام دنیاوی کام ہے. ہمارے یہاں ایک ہی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کا حکم، اللہ کی منشا. دنیا بھی ہماری دین ہے. اللہ کی منشا کے خلاف اگر دین کا کام بھی ہے تو کیا ہے؟ دنیا. یہ کسی کی تصور نہیں ہے. ہم نے بھی دین کو کیا سمجھ لیا؟ زندگی کے بعض مرحلوں میں فروغ کرنے کی دین. یہی ہو تعلیم کے معاملات ہیں، ہم تعلیم کے اندر بھی پابند ہیں، ہم سیاست کے اندر بھی پابند ہیں، ہم سماجی امور کے اندر بھی پابند ہیں، ہم تجارت کے اندر بھی پابند ہیں، ہم صنعت و عفت کے اندر بھی پابند ہیں، ہم ملازمت کے اندر بھی پابند ہیں، شادی بیاہ کے اندر بیوی سے صحبت کرنے بھی پابند ہیں. غیر شرعی طریقے پر صحبت نہیں کرتے. اپنے خواہش نفسانی کی تکمیل میں بھی پابند ہیں، تفریح کے اندر بھی پابند ہیں، عید کے دن بھی پابند ہیں. یہی فرق ہے. ہم نے بھی اپنے دین کو دین سے اٹکل دیا. ابھی کیا اب دیکھیے ون بائی ون جائیے آپ. کیا واقعات ہو رہے ہیں اس کو کہتے ہیں انسیڈنٹ. ان واقعات کو روکنے میں کیا رکاوٹیں ہیں اس کو کہتے ہیں پرابلم. ان واقعات کی وجوہات کیا ہے اس کو کہتے ہیں ریزن. ان واقعات کا حل کیا ہے اس کو کہتے ہیں سولوشن. آئندہ اس طرح کی واقعات کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کو کہتے ہیں سجیشن. بول سکتے ہیں کتنی بات آپ نے بتائی؟ بتا سکتے ہیں. نمبر 1 انسیڈنٹ، نمبر 2 پرابلم، نمبر 3 ریزن، نمبر 4 سولوشن، نمبر 5 باقی نہیں. طرح سمجھے تو اس سے 10 گنا آپ آگے رہیں گے. کاش اس ذہانت کے لیے دعوت کے لیے آپ استعمال کریں. اتنی جلدی آپ کو یاد ہوگا. پہلے سے بولتے ہیں اس کی بات پوچھنے والے کو سمجھ میں آتی ہے. ہم نے بتایا بھی آپ سے پوچھیں گے اس کے مطلب بہت توجہ سے سننے. آخری درجے کی دینا اللہ نے آپ کو دی. ہم کو سوچنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے. آپ کو سوچنے کے لیے بھی نہیں، بولنے کے لیے نہیں سوچنا پڑتا. اتنی ماشاءاللہ ہوتا ہے. اب انسیڈنٹس کیا ہو رہے ہیں دیکھیے. انسیڈنٹ یہ ہو رہے ہیں کہ ہم نے مضمون لکھا تھا 3-4 سال پہلے، امت کو درپیش اہم ترین مسئلہ، اور یہی ہمارا موضوع تھا. نئی نسل پر اسلام پر اعتماد کی بحالی اور واقعی ابتداء اور الحاق. ہم نے 2-4 واقعات لکھے اور اس کو بیس بنا کر ہم نے اس کا تجزیہ کیا. یہ واقعہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا، اس کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن، اس کی بات کا سجیشن. امت خود پڑھ کے مولانا محمود مدنی صاحب نے فون کیا. مولانا آئیے آپ کے ساتھ بات کرنا ہے، مشورہ ہے اور فلاں تاریخ کو آنا ہے. میں نے کہا مولانا تاریخوں میں کسی جگہ ہمارا سفر نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا نہیں اس کو اور پیچھے نہیں کر سکتے، کوئی امریکہ جانا ہے اور یہ اہم ترین مسئلہ ہے. کوئی بڑی میٹنگ نہیں ہے. میں نے 15-20 لوگوں کو بلایا، آسام سے، کشمیر سے، بمبئی سے، حیدرآباد سے، بنگلور سے، دلی سے. 2-3 آدمی ہیں. جمعیت کی کوئی بڑی میٹنگ نہیں ہے، چھوٹی سی میٹنگ جمعیت کے آفس میں ہونے والی ہے. آپ نہیں آئیں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے. آپ کے مضمون کو پڑھ کر میں نے میٹنگ بلائی ہے. مولانا محمود صاحب نے مجھ سے کہا کہ جائیے آپ اللہ پروگرام آگے پیچھے کیجیے. میں وہاں گیا. باقی اہم ترین مسئلہ تھا. صبح 8:30 بجے وہ میٹنگ ہوئی جمعیت کے آفس میں. 2:30 بجے تقریباً ختم ہوئی. اور جمعیت کی میٹنگ کے کوئی بھی میٹنگ اتنی لمبی ایک ساتھ چلتی تھی. بیچ میں اٹھتے ہیں، آدھے گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے فریش ہونے کے لیے، چائے پانی کے لیے جو بھی ہوتا ہے. کوئی وقفہ نہیں تھا. مسئلہ ہی ایسا. تبھی بانی مولانا محمود مدنی صاحب نے
اللہ صاحب کی اس مضمون کو پڑھ کر ہم نے سوچا کہ اس مسئلے پر فوری ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. شارٹ ٹائم بات کی بات ہے. میں نے کھڑے ہو کر اس کی اپوزٹ وضاحت کی کہ اوپر میں فلاں جگہ 2 بچے مرتد ہو گئی. وہاں جو لوگ آئے تھے آسام سے، کشمیر سے، ممبئی سے، حیدرآباد سے، بنگلور سے، دلی سے، سب اپنے مدارس کا لے. میں نے 2 پر مضمون لکھا تھا اور مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی. ایک بچہ بھی کہیں دنیا میں، ایک بچی بھی، کوئی ایک مرد ایک عورت بھی ایمان سے نکل جائے ہمارے لیے نہیں بات لیکن یہ کافی ہے. یقین نہیں کریں کہ آپ جتنے لوگ آئے تھے سب اپنا ڈاٹا لے کر آئے تھے، اسٹیٹس حساب ہوتی ہے اس کو پورے فگر کے ساتھ آئے تھے کیونکہ موضوع پہلے سے معلوم تھا. ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے مولانا میرے ضلع میں 600 سے زیادہ بچیاں 2 سال میں اسلام سے نکل چکی ہیں. دوسرے کی باری آئی مولانا میرے ضلع کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے ارد گرد کی بات، دلی کے آس پاس کی بات، 1200 سے زیادہ لڑکے اور لڑکیاں یہاں میں پہنچ چکے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے بھی نکلے جنہوں نے کہا کہ ضلع کے آس پاس میں 2200 سے زیادہ بچیاں 2-2.5 سال کے اندر اسلام میں نکل. آپ سوچیے کہ 2 سال 3 سال کی بات، 5 اسٹیٹوں کی بات، اور جو بھانڈا پھوٹا ہے جو فگر سامنے آیا اس کی بات 5000 6000 جس کے اللہ نے سرکاری فرمائی ہے 99% وہ تو لاکھوں لاکھ. 5 صبح کا یہ ہاتھ اور 25 صبح کا اور کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو بھاگ کر اپنے گھروں سے نکل کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ یا غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کر چکے ہیں اور پھیرے لے کر جو ہے اپنا نکاح کر چکے ہیں اور کھلا کھلا اپنے ایمان سے اسلام سے نکلنے کا اعلان کر چکے ہیں. جنہوں نے اعلان نہیں کیا اور اندر سے ایمان کو تو نکل چکا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو لاکھوں کے لاکھ. اب بتائیے یہ امت کے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ انسیڈنٹس ہیں. ہمارے رکاوٹ یہ ہے کہ ہم حکومت کے موجودہ تعلیم کی وجہ سے ان بچے اور بچیوں کو غیر مسلموں کے ساتھ اپنا ایمان چھوڑ کر نکاح کرنے سے روک نہیں سکتے. یہ ہمارے رکاوٹ. ہم روکنے جائیں گے تو ہم اندر چلے جائیں گے. بالغ مرد اور بالغ عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، ہندوستان کا قانون ہے. اب تو اس سے بڑھ کر قانون ہے شادی کے بغیر بھی بالغ مرد اپنی خواہش پوری کر سکتے. اگر زنا آتا ہے یہاں پر لائسنس دے دیے گا. اس کو تو ہم نہیں روک سکتے. وہ ایک انٹرنیشنل ایک پلاننگ ہے بے حیائی کے اندر امت کو، انسانیت کو اور خاص کر مسلمانوں کو مبتلا کیا جائے، اس سے ان کی توجہ ہٹ جائے اور مضبوط ہو کر وہ اپنے اسلام اور ایمان کو باقی کریں. ان کو تو اپنا کام کرنا ہے. ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ان کو اپنا کام کرنے دیجیے. مجھے آپ کو آپ کا اپنا کام کرنا ہے. انسیڈنٹ کے بعد کیا رکاوٹ ہے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی. قوانین موجودہ، حکومت کا ڈر اور واقعی کر نہیں سکتے. آپ جا کے روکیں گے حکومت کچھ کہے نہ کہے خود ماں اور باپ شکایت کریں گے میری بیٹی کو روکنے والے کون ہے. باپ روکنے والا نہیں، ماں روکنے والی نہیں، اس کی اجازت دے رہی ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ میں تو اپنی سکی بہن کو نہیں روک سکتا. آپ موجود ہیں. میں تو اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتا، اس کی ماں شکایت کرے. اس کو تو اعتراض ہوتا ہے، اس کے باپ مجھے کوئی اعتراض نہیں. میری بچی جہاں بھی رہے سوچ رہے آج تو یہ رکاوٹیں انسیڈنٹس واقعات ہیں. 99% اس کا پول کھلا نہیں ہے. رکاوٹیں ہیں. اب رکاوٹوں کے بعد کیا ہے؟ پرابلم کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ ریزن کا نمبر آتا ہے. ریزن کو سمجھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے کوئی بھی واقعہ آپ سامنے لے تو اس کا تجزیہ کرنا ہے. اس کو بولتے ہیں انگریزی کے اندر اینالائز کرنا. اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں تحلیل اور تجزیہ.
ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. زید سنگھ نام کے ہندوستان میں ایک صدر ہوا کرتے تھے, یعنی زید سنگھ برادری. وہ ہوم منسٹر تھے, اس کے بعد پریزیڈنٹ آف انڈیا ہو گئے. ایک چھوٹا سا تھا بندے مکتب میں یا وہ عربی میں, آپ سمجھ لیجیے. میرے والد صاحب کیرلا میں ان کی تعلیم ہوئی تھی, وہ ملیالم اخبار منگا کے پڑھتے تھے, تو ان کی زبان وہی جانتے تھے. بچپن میں نے اخبار دیکھا گھر میں, ایک ہندوستان کے کوئی بڑے آدمی ہیں ان کے ساتھ جو ہے باڈی گارڈ ہیں, وہ ایک مندر کے باہر بیٹھ کے وہاں رکھے جوتے صاف کر رہے. سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. میرے والد صاحب سے پوچھا بھی نہیں, چھوٹا تھا. بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ فوٹو جو تھا یعنی زید سنگھ کا تھا اور اس وقت وہ صدر تھے. میں نے اس کی تحقیق کی, کتابیں لکھنے کا موقع ملا, کتابیں پڑھنے کا موقع ملا, میں نے تحقیق کی. جغرافیہ کی کتابیں ہالی تھی, میں نے اس کی تحقیق کی. ایک قصہ کیا ہوا, معلوم یہ ہوا کہ ایک بھنڈران والے سکھ برادری میں وہی سب آدمی تھے جنہوں نے خالصتان کی آواز لگائی تھی. اس پر حکومت نے کارروائی کی. اس پر وزیر اعظم اندرا گاندھی تھی اور ان کے ہوم منسٹر کون تھے, یعنی زید سنگھ, اس وقت ہوم منسٹر. تو ہندوستانی فوج نے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل میں وہ چھپے ہوئے, وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے فوجی کارروائی کی. اب فوجی کارروائی کون کریں گے؟ ہوم منسٹر کریں گے. اس پر پہلی دستخط ہونی چاہیے ہوم منسٹر کی, اس کے بعد یہ پرپوزل جائے گا پرائم منسٹر پر, پھر یہ پرپوزل جائے گا پریزیڈنٹ آف انڈیا کا. اب ان کا مذہبی گولڈن ٹیمپل تو مذہبی ان کا مرکز ہے, پوری دنیا میں سب سے بڑا مرکز ہے. جیسے ہمارے لیے کعبۃ اللہ کی حیثیت ہے, حرم شریف کی حیثیت ہے, پوری دنیا کے سکھوں کے لیے گولڈن ٹیمپل, سنہرا مندر کہا جاتا ہے. ظاہر بات ہے اس پر ملٹری نے حملہ کیا, کام خرابہ ہوا, تو وہ پکڑا گیا اور وہ مارے گئے, تو بہت تکلیف سکھوں کو. سکھوں نے کیا کیا, اپنی برادری سے جب یہ صدر بنے کئی سال کے بعد کا, جب حملہ ہوا اور فوجی کارروائی ہوئی, تو اس وقت یہ وزیر داخلہ تھا. کئی سال کے بعد یہ صدر بنے, تو صدر بننے کے بعد ان کی مذہبی سربراہوں کی بیٹھک ہوئی کہ ہمارے مذہبی مرکز کو ڈیمیج کرنے میں اپنے لوگوں کا ہاتھ ہے. اگر یہ اس پر دستخط نہیں کرتے, اب ہوم منسٹر جو سکھ تھے اگر اس کی اجازت نہیں دیتے تو شاید گولڈن ٹیمپل پر دھاوا نہیں بولا جائے. اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو اپنے مذہب سے ہم خارج کر دیں. ایک سرکولر جاری کر دیا اور ان کو بھی بھیج دیا. اس وقت وہ کیا تھے صدر. اس سرکولر کے سامنے آیا اور صدر کے سامنے آئی, بہت منت مان کرنے لگے, رونے لگے اور کہا مجھ سے غلطی ہوئی, آپ یہ کچھ بھی سزا دیں. صدر ہند ہے, باڈی گارڈ لگے ہوئے, زیڈ سیکورٹی ہے, ہندوستان کا نمبر 1 کا شہری ہے, سٹیزن نہیں رہا ہندوستان کا سب سے بڑا شہر بنا جاتا ہے. انہوں نے کہا ایک خط لکھا ہے, زبانی بتایا, میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھے کچھ بھی سزا دیں لیکن مجھے سکھ مذہب میں واپس دیں. اور وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار. سزا کیا ملی؟ انہوں نے کہا کہ 3 دن آپ کو گولڈن ٹیمپل امرتسر آنا پڑے گا اور صدر رہنے کے باوجود وہاں بیٹھ کر وہاں کے جتنے وزٹرس اپنے چپل چھوڑ کے اندر جاتے ہیں ان کی جوتے صاف کرنے پڑے گا. دیکھنے کا کوئی بات ہے, ان کو اپنی مذہب کی اتنی محبت تھی, انہوں نے اس قلت کو برداشت کیا. وہ فوٹو وائرل ہو گیا, اخبارات میں آیا, وہی فوٹو تھا. ایک قصہ یہ ہوا. دوسرا قصہ یہ ہوا, پرتیبھا پاٹل ہمارے یہاں ہندوستان میں ابھی قریب میں پریزیڈنٹ آف انڈیا تھا. اس کو آپ نے دیکھا ہوگا, اس کی سر سے دوپٹہ کبھی نکلا نہیں اور فل ہاتھ کے جو ہے وہ پہنتی تھی. وہ ہمیشہ ساڑی پہنتی تھی, اس کا ہاتھ کبھی دکھائی نہیں دیتا, سب کے بال دکھائی نہیں دیتے, اور ایک بالکل باپردہ چہرہ باحجاب عورت, مسلم عورت کی طرح رہتی.
ہمارے گھر والے ہمیشہ فوٹو دے کر کہتے تھے کہ یہ دیکھنے میں ہم مسلم لگتی ہے، حقیقت میں اندر میں مسلمان ہو گئی، اس میں کپڑا یہ ہے جو بھی ہے۔ ایک پریزیڈنٹ آف انڈیا ذیل سنگھ، ایک واقعہ ہے، دوسرا واقعہ پرتیبھا پٹیل کا، تیسرا واقعہ ہندوستان کے اور ایک تھے نائب صدر مسلمان تھے، وہ چیف جسٹس کو انڈیا بنے اور اتنے بڑے پوسٹ پہ اس وقت تک ہندوستان میں کوئی نہیں پہنچا۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ان کے والد حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے مرتے وقت وصیت کی کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، انہیں جلا دیا جائے، اور اس کو جلا دیا گیا۔ 1 2 3 تین واقعات۔ ان کو اپنے مذہب سے اتنی محبت، اس کی وجہ کیا؟ ان کو اپنے مذہب سے اتنی محبت، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں سر سے دوپٹہ نہیں نکالوں گی، میں سینہ نہیں نکالوں گی، میں دماغ نہیں نکالوں گی۔ ان کو اپنے مذہب سے جو حق مذہب ہے، اس مذہب کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب حق نہیں ہے، سچا مذہب ہے، حقیقی مذہب ہے۔ حافظ قرآن کے بیٹے ہونے کی وجہ ایسی نفرت کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا ان کو گوارا ہے۔ اس کا تجزیہ کیجیے، تحلیل کیجیے۔ مذہب حق نہیں ہونے کے باوجود آخری درجے کی محبت، مذہب حق ہونے کے باوجود آخری درجے کی نفرت۔ بچپن میں اس کا نتیجہ یہ ہے، آپ تجزیہ کریں گے تینوں کی مذہبی تعلیم، اس کی مذہبی تعلیم ایسی بٹھا دی گئی تھی چاہے میری دنیا تباہ ہو جائے مجھے اپنے مذہب سے الگ نہیں ہونا۔ ایک غلطی ہو گئی، پرتیبھا پاٹل کو بٹھا دیا گیا تھا، عورت ہندو مذہب کے اندر چیٹی کی طرح جیسے موتی ہوتا ہے، محفوظ رکھنے کی چیز ہے، کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ان کے والد نے بچپن میں ان کو بتایا نہیں تھا کہ دین کیا ہے۔ اصلی تعلیم کے چکر میں کانوینٹ میں مشنری اسکول میں بھیجا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حافظ کے گھر میں دنیا نکلا۔ اب ان واقعات کی تجزیہ کیجیے کہ الحاد اور ابتداء کے واقعات، اس کا ریزن بھی یہی ہے۔ اگر بچپن میں دھمکی میں گھول کے پلا دیا جاتا ہے مذہب کی محبت کو، ایمان کی محبت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کمالات کو، اللہ کے تصرفات کو جان دینے کے لیے بچے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان کو سودا نہیں۔ نماز سودا تو معلوم ہے، کلمہ تو پڑھتی ہے، لیکن ایمان کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہے۔ کالجز میں گئی، یونیورسٹیوں میں گئی، کوئی ایجوکیشن کے ساتھ نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی دل کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے ایمان کا سودا کیا۔ اس کا حل یہی ہے کہ اب نئی نسل میں جو بڑی تیزی کے ساتھ اصلی تعلیم کی طرف متوجہ ہو رہی ہے اور ان کو ہم مدرسوں میں لا نہیں سکتے، ہماری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے اجین میں تقریر کی تھی، اجین میں، اور وہ قدم ایک چھوٹا سا مجمع تھا، اور غالباً مولانا اس وقت یورپ اور امریکہ سے واپس تعالیٰ آئے تھے، 74 یا 75 کی بات ہے، جو ٹھیک سے یاد نہیں ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ مولانا نے کہا اس موقع پر اجین کے اگلا سے اس وقت امت میں الحاد اصلی تعلیمی اسکولوں سے آ رہا، کانوینٹ سے آ رہا، مشنری تعلیم گاہوں سے آ رہا ہے، اور اس کا حل بھی یہ ہے کہ ہم مشنری تعلیمی اداروں کے مقابلے میں اپنے اصلی تعلیمی ادارے قائم کریں، جس طرح وہ ان اداروں کو ایمان پختہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اسلام کا نقش قائم کرنے کے لیے ہم اصلی اداروں کا استعمال کریں۔ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی اسلامی اسکول قائم کرے گا، علم گارڈن اور نرسری اور اصلی تعلیمی ادارے، تاکہ اسلام کا نقش قائم رہے، اصلی تعلیم کے ساتھ ایسے تعلیمی ادارے بنانے والوں کے لیے سرائے اور یتیم خانے اور مسجد کے مینار بنانے سے کم ثواب نہیں ہے۔ یہ ہے حل۔ جہاں سے بے دینی آ رہی ہے اسی طرح کی چیز کو اختیار کر کے ہمیں بے دینی کو روکنا ہے۔ آج یہ بے دینی کے لیے بول بنے گا کروڑ پتی کا پروگرام بنا رہے ہیں، ہمیں پروگرام بنانا پڑے گا، بول بنے گا جنتی، فارمولا وہی ہوگا،
بیس وہی ہوگا دلچسپی پیدا کرنے کے لیے 10 روپے کا انعام، 100 روپے کا انعام، 1000 روپے کا انعام، 10,000 کا انعام. آپ نہیں بولیں گے تو آپ کے پیسے چلے گئے. آپ کے لیے لائن دستیاب کر دی گئی. آپ کہیں سے پوچھیے آپشن دیا جائے گا. ہم ان چیزوں کو اس کا رخ موڑ دیں. اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امت میں جو چیزیں رائج ہیں اس کا آپ ازالہ نہیں کر سکتے، آپ اس کا امالہ کیجیے. غلط طریقے پر کارٹون کا شوق ہے، آپ کارٹون سے مت روکیے. وہ غلط کارٹون دیکھ رہا ہے، آپ صحیح کارٹون دیجیے، ایمانی کارٹون دیجیے، اخلاقی کارٹون دیجیے، اچھی چیزیں دیجیے. اس کو پینا ہے شراب پینے سے آپ مت روکیے کہ پیے مت، اسے کہیں شراب مت پیجیے، اس کو متبادل دیجیے. شراب سے اچھی ٹیسٹ والی چیز دیجیے، تب جا کے رک جائے گا. اب 1000 کہیں گے ان سے کانگریٹ مت بھیجیے، وہ کہاں بھیجیں گے؟ کانگریٹ سے نکال کے اسکولوں سے نکال کے آپ کو مدرسوں میں لے آئیں گے. کانگریٹ کے متبادل دیجیے، پھر ان سے کہیے کانگریٹ مت پڑھائیے، پھر وہ آئے گا. ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے جن منصوبوں پر وہ کام کر رہے ہیں اسی طرح کے منصوبے ایمان پر باقی رکھنے کے ہمیں بنانے پڑے. آپ کہیں گے مولانا نے کہا لکھا ہے کتاب کے اندر حضرت مولانا عبداللہ ایسے فراست والے، ایسے بصیرت والے انسان اور عالم ربانی تھے اس طریقے کے اندر. مولانا عبداللہ علیہ اس کی مثال صدیوں میں دی. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. میں نے کہیں کہا حضرت مولانا عبداللہ کی جو پیشن گوئی ہے ہمارا محسوس صاحب میں نے کل پرسوں کھانے پر کہا کلی کا مولانا اس پر کام ہونا چاہیے. جو پیشن گوئیاں کی تھی آنے والے انقلابات کا اندازہ لگایا تھا. عالم عرب میں آج جو ہو رہا 40 سال پہلے مولانا نے اس کی پیشن گوئی کی. آنکھ سے معذور تھی لیکن دل کی آنکھ تھی، مطالعہ تھا، وہ اللہ کی توفیق تھی، وہ الہامی باتیں تھی، وہ سب باتیں بتا کے چلے گئے. اور اس وقت پانی کے آنسو ہوتے تھے، آج مولانا اس پر زندہ ہوتے خون کے آنسو ہوتے. امت کی حالت دیکھ کر 2-3 الہات کے واقعات پیش نہیں آئے تھے. مولانا روتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے. اگر ان واقعات کو مولانا دیکھ کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا، مولانا خون کے آنسو ہوتے. کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایمان کا صحیح تصور، اسلام کا صحیح تصور ہمارے مدارس میں ہے. یہ معاف فرمائے اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے، وہاں جا کے اچھی عربی بولنے والے ایک اچھی اسکالر بن سکتے ہیں، اسلامک اسکالر دانشور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ عالم دین نہیں ہو سکتے. دین کا صحیح تصور جو مدرسوں میں ہے کہیں نہیں ہے. ایمان اور اسلام کی نزاکت کا اندازہ ہمارے علماء اور طلباء لگا کرتے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں لگا سکتا. ہمارے یہاں اسکولوں مدرسوں میں ناکام ہونے والا طالب علم بھی وہاں کے اچھے اسکالر اور دانشور پر بھاری ہے. لیکن ایمان کی نزاکت کو جانتا ہے. قیادت ہمیں کرنی ہے، منصوبے ہمیں بنانے ہیں، پروجیکٹ ہمیں کریٹ کرنے ہیں. امت کی رہنمائی ہمارے لیے صرف جو ہے مدرسوں میں آنے والے طلباء تک محدود نہیں کی چاہیے. امت کے ہر طبقے میں ایمان پر باقی رکھنے کی جو فکریں ہیں اس کو لیڈ ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے منصوبے ہمیں بنانے ہیں، ان کو ساتھ لینا ہے، لیکن بیس ہمیں تیار کرنا ہے. وہ لوگ بہت جائیں گے، اٹھ جائیں گے، روشن خیالی کے نام سے غلط چیزیں آ جائیں گی. جو بچیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں ان کو آپ مدرسوں میں بنائیں گے، وہ آئیں گے، وہ لپسٹک لگاتی ہیں، وہ بال کاٹتی ہیں، وہ اسکرٹ پہنتی ہے، اپنے لور کے ساتھ گارڈن میں جاتی ہیں. ہم کہیں مدرسوں میں آئیں برقع پہن کے سن کے بھاگ جائیں گے، سوچ کے بھاگ جائیں گے. لیکن ہمیں اسی کالج میں رکھتے ہوئے، اس کو اسی لباس میں رکھتے ہوئے، اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ایمان پر باقی رکھنے کے لیے تدبیریں کرنی ہیں. یہ ہماری خواہش پوری نہیں ہو سکتی کہ وہ سب بچیاں مدرسوں میں آئیں، وہ سب بچے اسکولوں کے اور کالجوں کے مدرسوں کا رخ کریں. مکاتب میں کون آئیں گے؟ چھوٹے بچے آئیں گے. کالجز کے بچے کہاں جائیں گے؟ جو شراب پیتے ہیں، جو گانجے کے اندر مبتلا ہیں، جو حقہ پیتے ہیں، جو غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں، ان کو وہاں رکھتے ہوئے جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے، ان کی مزاج کو سمجھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 1% سے ایمان پر باقی رہے، اس کے لیے تدبیریں کرنی پڑے گی. آن لائن نظام چلانا پڑے گا، آبجیکٹیو سسٹم کرنا پڑے گا. آج ہو رہا دنیا میں اور دماغ آج کام نہیں کرتا. اس لیے میڈیا انداز میں مدرسوں سے کہ مدرسہ ہی بنانا، 10 مدرسے پہلے سے اور 20 مدرسے بنیں گے، 5% بچے بڑھ جائیں گے. آپ کے 20 مدرسوں سے
10 کے بجائے 20 مدرسوں سے 5% سے 10% تعداد نہیں ہوگی. 100 مدرسے بن جائیں گے تو 100% بچے نہیں آئیں گے مدرسوں میں. پرسنٹیج تو وہی رہے گا, 95% وہی رہے گی. ہمیں اسکولوں میں بھی کام کرنا ہے, ہمیں یونیورسٹیوں میں کام کرنا ہے, ہمیں جدید تعلیم یافتہ لے کے ان کے مزاج ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے کام کرنا ہے. میں کہوں میرے مدرسے کی طرح آئے نیچے بیٹھے نہیں, ان کے لیے ٹیبل کرسی کا انتظام کیجیے, ان کے ذوق کے مطابق انتظام کیجیے, ان کو لٹانے کا انتظام مت کیجیے, ان کو وقت کا پابند مت کیجیے, ان کو لباس کا پابند مت کیجیے. ایک بچی جو ایمان سے جا رہی ہے وہ اسکرٹ پر آنا چاہتی ہے, مجھے دوبارہ ایمان بچانا. آپ نفل اور فرض کی بات مت کیجیے, وہاں تو بیس کی بات ہے. اس حالت میں آنا چاہے ایک مرتبہ ایمان بچ جائے, ایمان بچے گا پھر فرائض کی ہم دعوت دیں گے, واجبات کی دعوت دیں گے. آن لائن انتظام کیجیے, سنڈے کلاسز دلائیے, سمر کلاسز دلائیے. آپ یورپ میں امریکہ میں دیکھیے بچیاں نہیں جا رہی ہیں, لیکن جب اس نظام میں شریک ہو رہی ہے, داعیہ بن رہی ہے. ہمارے یہاں کیا ہم اپنے کسی بھی انداز سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرت کی اجازت نہیں ہے, اس کی گنجائش ہے. دیکھیے دعوت منسوخ ہے, طریقے دعوت منسوخ نہیں ہے. طریقے دعوت زمانے کے اعتبار سے, حکمت کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. کتاب اور حکمت کا یہی فرق ہے. ہم نے دعوت کی طرح طریقے دعوت کو بھی منسوخ سمجھ لیا. حدود شریعت میں رہتے ہوئے میں یہ نہیں کہتا حرام کا ارتکاب کیجیے, لڑکی کو آپ پڑھائیے, نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے, اس کو دیکھیے, اس سے بات کیجیے, نہیں اس کی گنجائش ہے. لیکن ہم حدود شریعت میں رہتے ہوئے حرام کا ارتکاب کیے بغیر ہم اللہ سے مانگیں گے, اللہ نئے نئے طریقے دیں گے. آپ کوئی آن لائن پروگرام شروع کریں گے, دینی مسابقہ کوئی شریک نہیں ہوگا. آپ بولے ہم 20,000 روپے انعام دیں گے, آپ کو سوال یاد کرنے کی ضرورت نہیں, وہاں کا وہاں جواب دینا ہے, خالی چوائس کرنا ہے. باپ بھی شریک ہوگا, بیٹا بھی شریک ہوگا, بیٹی بھی, پوتی بھی, نوازی بھی, ایک گھر میں 10 آدمی شریک ہو جائیں گے. کوئی 2 منٹ کے اندر وہاں کا وہاں پر طے کر کے لکھنا ہے. آج اس کو انعام ملا 2,000, اس کو 3,000 ملا, اس کو 4,000 ملا, تو تعداد کیا ہو جائے گی؟ 2,000 بچوں کی 20,000 بچوں کی 2 لاکھ ہو جائے گا. کون بنے گا کروڑ پتی میں اتنے لوگ شریک نہیں ہوں گے. ہمارا دماغ جو ہے اس وقت جن وسائل کو اور جن طریقوں کو ہمارا دشمن استعمال کر رہا ہے, انہی طریقوں کو اسلام کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. حدود شریعت اس کو موڑیے. آپ اس کو حضرت علی رحمۃ اللہ نے کیا کہا, ازالہ نہیں کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, امالہ کرنا چاہیے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی تحریک ندوہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھیے, زمانے کی مزاج کو سمجھیے, زمانے کی نفسیات کو سمجھیے. دین نہیں بدلے گا, دین کی بنیادیں نہیں بدلے گی, شریعت نہیں بدلے گی, واجبات نہیں بدلے گی, لیکن موقع بہت کی مناسبت سے آپ کیوں فرض کر رہے ہیں؟ جو آدمی ایمان پر باقی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھیے, نہیں, اس کو نماز پڑھنے کی نیت مت چاہیے, پہلے ایمان بچائیے. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آیا کرتے تھے, بہار کے گورنر تھے, بعد میں نائب صدر بنے, بعد صدر بنے. تو وہ نے کہا حضرت آپ کی مجلس میں آتے اتنا بڑا جرم اور گناہ کا ارتکاب ابھی آج تک آپ نے داڑھی رکھنے کے لیے نہیں کہا. حضرت نے کہا تباہ نہیں ہوا, میں داڑھی رکھنے کے لیے کہوں گا تو آپ کو 2-4 باتیں تھی جس میں کوئی بات نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا نہیں چاہیے, ایک طریقہ سب کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے علماء سے پڑھ کر اس مزاج کو, اس حکمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو آپ یہاں سے باہر ہو کے جائیں, جو طلبا سوچتے رہیے, اللہ سے مانگتے رہیے. سنڈے کلاس آپ نے شروع کیا, پکنک کے نام سے لے جائیے, کھیل کے نام سے لے جائیے, 1 گھنٹہ کھلائیے, کوئی بات نہیں, 5 منٹ کے اندر ایسے کوئی پروگرام رکھیے, جمع نماز پڑھائیے, پورا اسپورٹس کا پروگرام ہے. ندی کے کنارے لے جائیے, دریا کے پاس لے جائیے, پہاڑوں پر لے جائیے, بچے نہیں آئیں, دوستوں کو لے جائیے, پارٹی کیجیے, کوئی بات نہیں. پارٹی 2 گھنٹے کی پارٹی میں آپ 2 منٹ بات کیجیے, بس دماغ کے ساتھ نماز پڑھیں. نماز کا طریقہ آپ یوز ہوگی, اگلی بار پھر آئیں گے, پھر ایمان میں آپ کو 2 منٹ بات کریں گے. آپ 2 گھنٹہ لے کے 1 گھنٹہ جو ہے 55 منٹ دین کی باتیں کریں گے, 5 منٹ کھلائیں گے نا, اگلی بار 20 بچے 2 ہو جائیں گے, اس سے بات آ جائے گی 0 ہو جائے گی, اس کے بعد پھر اب اکیلے رہ جائیں گے.
छोटे छोटे क्लासेस, छोटे छोटे प्रोग्राम यूट्यूब पे चल रहे हैं। आप देखिए यूट्यूब पे, मैं तो मना करूंगा, आप मोबाइल मत रखिए, व्हाट्सएप मत रखिए, मेरे पास तो भी व्हाट्सएप नहीं, माफ करना। खैर आप इसके अंदर है, आप देखिए कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो क्यों है, उसने क्या तरीका किया, उस तरीके को इस्लाम के लिए उसको थोड़ा सा मोड़ दे, पहली कोशिश करेंगे। आपको 20,000 रुपये चाहिए, आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 आदमियों की लिस्ट बनाइए। 200 आदमी अगर 10 रुपया देते हैं तो दो कितने हो जाएंगे, 2,000 रुपये। अगर 100 रुपये देते हैं तो 20,000 होते नहीं होते। कितना देना है एक आदमी को, 100 रुपये देना। आप उनसे कहिए महीने में 25 रुपये देना, 4 महीने में 25 रुपये का मतलब क्या हुआ, हफ्ते में कितना देना है, 7-8 रुपये। अब बहुत गरीब ऐसा है तो हफ्ते में 7-8 रुपये आपको नहीं दे सकते। आप एक बार प्रोग्राम करना, इस तैयारी की 20,000 बैठे बैठे चलते के मतलब जमा हो गया, अपना लगाइए, अपने घर वालों को लगाइए, उधार कीजिए, शुरू कीजिए, फिर देखिए अल्लाह की तरफ से ऐसी मददें होंगी। इस वक्त उम्मत में जो हाल है देश को, अब इन पर जो है आपको मेहनत जो करना है ना, इनके ज़ौक़ और मिजाज की ताबीर करना है। आप छुट्टी में जाए तो 10 के नाम से आप 10 मिनट जो है कुरान मजीद का 10 दीजिए। 10 मिनट में 5 मिनट आप क्या कीजिए, फिक़्ह के मसाइल करें। 15 मिनट हो गए, आधे घंटे से ज़्यादा आपको 10 मिनट चाहिए और 10 मिनट उनको मौका दीजिए। कोई भी जो मुँह में आया बोलिए, जो समझ में आया आपके, जो भी आपके ध्यान में सवाल है, कुछ भी सुपर मार्केट की तरह कुछ भी पूछिए, मैं बोलूँ, कोशिश करूँगा, अल्लाह मदद करेगा। और फिर इस्लाम से मुताल्लिक़ शुबहात पर एक दिन कोई तलाक का हक मर्द को क्यों दिया गया, 4 शादी की औरत को इजाज़त क्यों नहीं है, दूसरा हक के लिए तेरा बीवियों की 11 बीवियों की इजाज़त क्यों थी, वगैरह वगैरह जो आते चलते, जिहाद का हुक्म क्यों दिया गया, काफिर को मारने को कहा जाता है कि हाँ वाकई है क्या नहीं। आमतौर पर 10-12 ही इस तरह की शिकायत होती है। एक 10 मिनट मेहनत कीजिए, 10 मिनट के लेक्चर कीजिए जो नौजवान आपको पाता है, और 20 मिनट उनको बोलने की मौका दीजिए। वन भी आप लेक्चर करते रहेंगे, आपको सोते रहेंगे, तो एक दिन आएगा आप भी सुन जाएंगे। अब उनको मालूम होगा यहाँ पर सारे लेक्चर वन में सुनने का लिए 1/3 सुनना पड़ता है, 2/3 आपको बोलना पड़ता है। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, इसका फायदा मुझे ये है कि आप तो जो सुन रहे हैं, अगली बार फिर रिपोर्ट सवाल कर सकते हो, क्या है आपको तकरीर अच्छी नहीं है, फिर भी क्या है आपस में गेट टुगेदर गुफ्तगू की तरह चल रही है। इसी तरह उनको मौका दो। फिर एक दिन जुमेरात के दिन पिकनिक का प्रोग्राम, 1 डिश पार्टी, वही बात नहीं, आप भी लेके आता हूँ, चना लेके आता हूँ, पूरी लेके आता हूँ, फिर खाएंगे, खाते खाते आधे घंटे की पार्टी में 10 मिनट की बातों के साथ दिन की बातें। अगली बार वो 10 बच्चे हैं ना, 100 बच्चों को खुद लेके आएंगे, 1 डिश पार्टी नहीं होगी, 10 डिश पार्टी हो जाएगी। आप बोलेंगे हाँ ये तकलीफ सुनिए, नया कोई संडे क्लासेस, वेकेशन की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्विज। हमारे बाप बड़े ने ऑनलाइन कुरान मजीद सिखाने के लिए निजाम शुरू किया। आपने नजर के बारे में खरीद के तकरीबन दुनिया के 40 मुल्कों में ऑनलाइन कुरान मजीद सिखा रहे हैं। इदारा अल्फाज के नाम से हमारे बच्चों में छोटा सा छोटी लाइब्रेरियाँ बनाई, उसमें क्या करते हैं वो, उस लाइब्रेरी बनाने के नाम से मुस्तकिल प्रोग्राम करते रहते हैं, कभी पिकनिक लेके, कभी स्पोर्ट का प्रोग्राम, कभी वो। बच्चे खुशी से आते हैं, इसी की दरमियान नमाज सिखाए, खुदा सिखाया, वज़ू सिखाया, कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ पैदा कर दिया, बच्चों की भीड़ जमा हो गई। वक्त में आप हाथ का तकरीर करो, दांत नहीं खड़े हो जाओ, सर पे कुरान रखो, दर्जे से बाहर जाओ, सदा मिले, गुरबा बनाओ, फिर पगड़ा बनाओ, क्या है बच्चे खुद बताएंगे, बच्चे बैठते जाते हैं। सोचिए ताजिर की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बात करता हूँ, अल्लाह के रसूल ताजिर होने का फायदा क्या होता है? ताजिर हरीस होता है, व्यापार और बढ़ जाए, चार बच्चे हैं, 40,000 रुपया आबादी बोली, 4 लाख की सोचता है, बंदे को पड़ा 70 साल हो गई, बोलता है कि नहीं 40 लाख भी नहीं, 4 करोड़ भी चाहिए। एक बिजनेस चल रहा होता, दूसरा बिजनेस भी करना चाहिए, हरीस होता है।
اپنے گاہک سے اپنی غلطی نہیں ہونے کے باوجود چھٹی بات کرتا ہے. دادا گیری کریں گے تو نیکسٹ کسٹمر نہیں آتا ہوں. برداشت کرنے کی بہت ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے. نئے پلان کرتا ہے, فرنیچر چینج کرتا ہے, ایریا چینج کرتا ہے, آئٹم چینج کرتا ہے, سسٹم چینج کرتا ہے. دعوت کے میدان میں بھی آپ کو داعی کو تاجر کی طرح ہر دن نئی فکر, نئی سوچ, نیا آئیڈیا, نیا منصوبہ ہونا چاہیے. جو دنیا میں کام ہو رہے ہیں اس کو اس کی ہسٹری کرنی چاہیے اور پھر اپنا پلان بنانا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کی توفیق, اللہ سے مانگیے, اللہ میں نہیں جانتا, مجھے تیرے دین پہ کام کرنا ہے, تو مجھے سکھا دے, تو مجھے پڑھا دے, تو میرے دل پہ ڈال دے, تو مجھ سے کام لے لے. میرے پاس وسائل نہیں, میرے پاس صلاحیت نہیں, اللہ میں کچھ نہیں جانتا, صرف جیسے ماں سے کرتے اس سے 10 خدا دن دیجیے. اگر میں یہاں سے جاؤں گا نہیں, یہ بغیر نہیں جاؤں, مجھے معلوم نہیں کیسے کرنا, آپ کو معلوم, مجھے بس داعی بنانا ہے, امت کی فکر کرنے والا بنانا ہے, مجھے ایمان پر باقی رکھنا ہے, میری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا ہے, انسانیت کی, دین کی مجھے فکر کرنی ہے. یا تو مجھے بنانا, اس کو کہتے ہیں سوچ, اس کو کہتے ہیں تڑپ, اس کو کہتے ہیں اڑن, اس کو کہتے ہیں امت کی فکر. ایک دن کوئی مقرر کیجیے, ہفتے میں ایک دن کہہ رہا ہوں, 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے مانگیے کہ اللہ امت کی حالت بہت خراب ہے, شاید میرے گناہوں کی وجہ سے امت کی حالت ہے, اللہ معافی مانگتا ہوں, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ امت پر اللہ اس حالات ہدایت فرما, ان حالات سے نکال دے. امت میں ایک اللہ بچے اور بچے پر عورت پر رحم فرما, تو ایمان سے جا کے پہلا ایمان کی واپس دیا, ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے, اور مجھے بھی استعمال فرما. اللہ میں نہیں جانتا کس طرح استعمال ہوگا, تو چاہے گا میرا فضل ہوگا. اللہ تو نے ابھی سے کام کیا, میں تو تیرا بندہ ہوں, لیکن عقل ہوں, میں مومن بندہ ہوں آپ کی توفیق سے. اللہ کچھ بھی کام ہو سکتا ہے اگر تو چاہے. میں نہیں جانتا کیسے کام ہوگا. اللہ سب سے بڑا تو احسان تو یہ کیا اس وقت مادیت کے دور میں جو میرے والد کو توفیق دی, میں مدرسے میں آیا. اللہ میں عالم ہونے کا مجھے فائدہ یہ ہونا چاہیے, جس دین کو میں نے سب فرق سے سیکھا ہے اس دین کی اشاعت میری زندگی کو ملتا ہے. میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سربراہی شاعر نے کہا, میں شعر شاعری نہیں جانتا, دین کی سربراہی کوئی مومن نہیں کر سکتا. دین کی سربراہی کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے. تو شاید کو یہ کہنا چاہیے تھا, میری زندگی کا مقصد تیرے دین میں برقراری, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے ایمان, میں خود دین پر باقی رہوں گا, دین کی دعوت دوسروں کو دوں گا, اس کی برکت سے اللہ کو مجھے دین پر باقی رکھے. تو آج شام طے کیجیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر, کتنی منٹ لگتی ہے؟ 2 منٹ, اور 2 منٹ کی دعا 1440 منٹ کے اندر, 24 گھنٹے کے اندر 23 گھنٹہ اور 56 منٹ چھوڑ دیجیے, صرف 4 منٹ, یا تو فجر سے پہلے, ظہر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, یا مسجد میں یا کمرے میں, سب سے اچھا تہجد میں 2 رکعت آج سے صلاۃ الحاجہ پڑھنا ہے. اللہ سے مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے اور میرے نسلوں کو ایمان پر باقی رکھ اور لوگوں کی ہدایت کو بھی ذریعہ کچھ دین کا کام دیں. پھر آپ دیکھیے آپ کی دل میں تبدیلی, آپ کی زندگی میں تبدیلی, آپ کی پڑھائی میں تبدیلی, آپ کی سوچ میں تبدیلی, آپ کی فکر میں تبدیلی. اللہ آپ کو داعی بنائے گا, آپ کے ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا, اور آپ سے اللہ وہ کام لیں گے جس سے آپ کے گھر والے اور آپ کے اساتذہ نے پوری دنیا ہدایت پہ رہ جائے گی. پڑھنے کے زمانے میں کیا ہو گیا اس کو, یہ اللہ کی آج کی 2 رکعت تہجد پڑھی. عزیز طلبا, عزیز بھائیوں, میں آپ سے التجا کرتا ہوں, اس سے بڑھ کر اللہ کو خوشی اور کسی کام سے نہیں ہوتی. سب سے خوشی زیادہ ایمان کے بعد نماز سے ہوتی ہے, اور نماز میں سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو تہجد سے. آپ یہ سمجھیے کہ آج اللہ 5 منٹ پہلے ہوئے, 5 منٹ پہلے ہوتی, 1 سے 2 منٹ میں آپ اس میں ہو جائیں گے. 2 منٹ نماز پڑھیے, 2 رکعت نماز کو کہہ رہا ہوں, اور 2 رکعت کے بعد 2 منٹ دعا کیجیے. پھر آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر 2 رکعت آپ کو 4 رکعت ہو جائے. آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو لطف آئے گا. زندگی میں کسی کام کی نہیں ہے, ڈوروں کی مانگ, زندگی کی مانگ, زندگی ہے. اللہ میں نہیں جانتا کیسے ہونا, تو جانتا ہے, میرا اختیار ہے, تیری قدرت ہے, مجھے بس ایمان کو باقی رہنا ہے. تو فیصلہ کر, میں اپنے نفس کے شر سے, شیطان کے شر سے اللہ خود سے ایمان کو باقی نہیں رہ سکتا. اگر تو نہیں ایمان دیا ہے, تو ایمان کو باقی رکھے اور دوسروں کی ایمان کی فکر کرتے رہنا. پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی ہے.
بتائیے آج سے کم از کم فجر سے پہلے جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں 2 رکعت تہجد آج سے تو پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ یقین مانیے. اور اگر وہ تہجد 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو صلاۃ الفجر کسی اور وقت پڑھیں گے. اگر 4 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 رکعت صلاۃ الفجر وہاں پڑھیں گے. وہ مزہ آئے گا، وہ لطف آئے گا، وہ سکون ملے گا، دن بھر اس کی لذت ہے. قرآن مجید میں نمازوں کا تذکرہ نہیں کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، کتنی رکعت کی نمازیں ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. کہیں بتائیے 5 وقت کی نماز کہاں ہے؟ حدیث شریف سے معلوم ہوا. 2 رکعت 3 رکعت اور 4 رکعت کا تذکرہ کہاں سے معلوم ہوئی؟ لیکن تہجد کا تذکرہ نہیں، تہجد کے تذکرے ہیں. تہجد بھی نافلۃ من الليل تهجد به نافلة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اتنی جگہ، ایک جگہ، 2 جگہ کتنی پسند ہے. ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھیں گے؟ ہماری امتیازی شان کیا ہے؟ 5 وقت کی سب نماز پڑھنے عزیز بچوں. یہ تو ایک عام آدمی پڑھتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خوشنودی کے لیے یہ نہیں بتایا جزاء بما كانوا يعملون. کہیں پر بھی آیا ہے جزاء بما كانوا يعملون آیا ہے. ہم سے بڑھ کر شیطان جاننے والا، علم رکھنے والا، لیکن عمل نہ ہونے کی وجہ سے جانتے کرتا. ہم بھی عمل نہیں کریں گے، صرف فرض میں اکتفا کریں گے. سنت کون پڑھے گے؟ نوافل کون پڑھیں گے؟ مستحبات کون پڑھیں گے؟ تہجد کون پڑھیں گے؟ ذکر کون کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ ہمیں سب سے پہلے کرنا کہ ہماری بات میں تاثیر ہو. آج ہماری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں عمل، علم بڑھنے کے ساتھ عمل میں اضافہ نہیں ہوتا. تہجد نہیں، جماعت مت چھوڑے، کچھ بھی ہو جائے. مجھے وقت سے پہلے مسجد پہنچنا، مسجد میں سنت پڑھنی ہے. فوراً بتائیے، صرف سنت موقعہ پر اکتفا مت کیجیے. نوافل مستحبات کیے، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت، مغرب بعد سورہ واقعہ کی پابندی کیجیے، سورہ یاسین کی پابندی کیجیے، سورہ ملک کی پابندی کیجیے، سورہ سجدہ کی پابندی کیجیے. اصل بات تو مثلاً 23 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیے. کتاب پڑھی جا رہی ہے، یہ پہ تسبیح رکھیے، کتاب سنتے سنتے مکمل کیجیے، قبر آتے آتے مکمل کیجیے. اللہ کو وقت سب سے زیادہ محبوب ہے. 100 بار نہیں 1000 بار پڑھنا چاہیے. ہم 33 بار بھی نہیں پڑھ سکتے، 33 بار بھی ہم درود شریف نہیں پڑھ سکتے. آج سے طے کیجیے انشاءاللہ فجر بعد میں قبر آنے کے دوران کم از کم 1 تسبیح مکمل کروں. میری تہجد نہیں چھوٹے، میری سورہ واقعہ کبھی نہیں چھوٹے. حدیث شریف میں آیا کہ سورہ واقعہ کی پابندی کرتا زندگی بھر فقر فاقے سے اللہ سے بچتا ہے. جو سورہ ملک کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچاتا ہے. سورہ یاسین کی جو پابندی کرتا ہے دن بھر اس کا سکون سے جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 11 بار سورہ یاسین پڑھتے ہیں. جمعہ کی دن 13 بار پڑھتے ہیں. آج سے طے کیجیے انشاءاللہ میں مغرب بعد کی 4 رکعت میں سورہ یاسین پڑھوں گا. کمرے سے مسجد آتے ہوئے 5 یاسین پڑھوں گا. اتنی پابندی کی. 2 رکعت تہجد، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ، سنت موقعہ، سنت نوافل، سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ سجدہ اور سورہ یاسین کی پابندی. اور اخیر میں آپ سے کہتا ہوں، اخیر میں ان سب باتوں کا خلاصہ ایک دن میں کوئی وقت مقرر کیجیے 5 منٹ آپ کو اپنی زبان میں قرآن مجید کی دعائیں اس سے مؤثر نہیں، حدیث شریف کی دعائیں اس سے مؤثر نہیں، لیکن لاڈ پیار سے ضد کر کے مانگتے ہیں اللہ سے اپنی ذات کی ضرورت. سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے کہ اللہ کو ایمان پر قائم رکھیں. آج کے حالات ایسے ہیں کوئی عالم بھی نہیں کہہ سکتا اس کی نسل بھی ہے خود وہ ایمان پر رہے گا نہیں. سب سے بڑی فکر کی ضرورت یہ ہے کہ ہم دوسروں کی فکر سے پہلے اپنی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں اور دوسروں کے لیے کوشش کریں. تو 2 منٹ سے 5 منٹ کم از کم آپ مسجد میں پہنچ گئے، اذان تک، اذان سے لے کر اقامت تک جو وقفہ دعا قبول ہوتا ہے وہی حال ہے. اپنی مادری زبان میں کہہ رہا ہوں، لاڈ پیار کے ساتھ، ضد کے ساتھ. ضد جیسے کہتے ہیں ماں سے اس سے زیادہ ضد کرنا اللہ سے، ایمان پر باقی رہنے کی، اخلاق پر باقی رہنے کی، اللہ کی توفیق مانگنے کی. 5 منٹ روزانہ اپنی مادری زبان میں اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کی صفات، اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، استغفار کے بعد اللہ کی جو احسانات اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کون کریں گے روزانہ 5 منٹ کم از کم روزانہ اپنی مادری زبان میں اللہ سے مانگنا. بس میں اپنی بات کرتا ہوں، وقت ہو گیا، ہمارے ساتھیوں نے مجھے موقع دیا. غیر مرتب بات کوئی سخت بات میں معافی مانگتا ہوں، لیکن عزیز طلبہ ہمیں اس کی دعوت کو ہی جانا کرنا. آپ اسلام پر اعتماد کسی ضرورت نہیں نسل کو. آج ہمارے مدارس کے طلبہ کو اپنی دینی تعلیم پر اعتماد کرو. ہم سے بڑھ کر دنیا میں بھی کوئی نہیں. آپ یقین مانیے دنیا میں بھی کوئی نہیں.
आज हमें अपने ईमान की कदर जैसे नहीं है, अपनी दीनी तालीम की कदर की। बस अल्लाह से दुआ कीजिए रोजाना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अहदिना वहदिना वहदिना सब्बील। इन दो दुआओं की बड़ी पाबंदी है, इसकी बरकत से हमेशा बावजूद रहिए, बावजूद सोइए, जिक्र दिमाग पर जब भी आगे आते पीछे जाते पढ़ते उठते बैठते, फिर देखिए इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में तब्दीली का इसी वक्त एहसास होगा, इस वक्त आपने लिए इंशाअल्लाह। बस यही बात पर मैं अपनी बात करूँ, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اهدنا واهدنا واهدنا جميعا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة المهديين غير الضالين ولا المضلين. اللهم اجعلنا منا اطعنا واتقنا منا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام. سبحان الله.